الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب اور محبوب انسان ہیں ان کی جو تصویر کھینچی ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، جس کو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ سورہ مدثر میں فرمایا کہ جب آخرت میں اہل جہنم کے اندر لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو ان جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہاں جہنم میں کیوں آئے، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اس طرح کی آیتوں میں کھانا کھلانا کا لفظ جو ہے نا، وہ در حقیقت بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ علامتی معنی میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے مطابق ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کسی انسان کو بھوک اور پیاس کی حالت میں دیکھے تو وہ اس کو کی بھوک اور پیاس کو مٹائے، اس کی حاجتوں کو پورا کرے۔ اب یہ بھوک کئی قسم کی ہے، ایک تو ہے معدے کے اندر بھوک لگی ہو بندے کو تو وہ کہے کھانا مجھے کھلا دو، ہم اس کو کھانا بڑا شوق سے کھلا دیتے ہیں سخی بڑھنے کے لیے۔ اور ایک بھوک ہوتی ہے مجبوری کی بھی، کچھ لوگ مجبور ہو کے اپنے کام میں کسی پریشانی میں مبتلا ہو کے دفتر میں جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، جی ہماری یہ مجبوری ہو گئی، ایک تھانے ہی ہے اس کے پاس وہ جاتے ہیں، محرر ہوتا ہے کہ جی میرا مقدمہ درج کر لو، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے، اور کہتا ہے اوئے تو کے منہ سے۔ اب وہ مجبور اور بھوکا آیا ہے اور اس نے اس کو چلے نکل جا، تم دھکا دے کے نکال دیتا ہے۔ اس نے اس بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، وہ بھوکا آیا تھا، مجبور ہو کے آیا تھا کہ میرے یہ ضرورت ہے۔ تو صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، کھانا علامتی معنوں میں ہے۔ تھڑے دار کے پاس آتا ہے تو وہ آگے سے اس کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کے بات پوچھے، ہاں جی کیا مسئلہ ہے، آپ اس کا مسئلہ حل کر دیجئے، اس کو آپ نے کھانا کھلا دیا۔ اسی طرح کوئی بیمار تھا، وہ کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو سمجھے لو جی میرا اچھا گاہک آ گیا، چنگا ہونے دے کو سارے پیسے لا لو، وہ اس کا ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ دل سے ہو کے اچھی دوائی دے دے، کم سے کم اس کی پیسہ خرچہ کرائے، نہ کہ اس کے اتنے ٹیسٹوں پہ پیسے لگوا دیں کہ ادھر سے مجھے کمیشن آ جائے گا، اپنی کمپنی کے کمیشن کے پیچھے دوائیاں وہ لکھے گا، یہ سارا چکر لگاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، وہ لوگوں کے پیٹ کا خیال نہیں ہے۔ تو یہاں اس کو ضرورت مند دیکھنا ہے کہ وہ بھوکا آیا ہے، میں اس کو کھانا کھلا دوں، اس کے کام پورا کر دوں۔ کسی بھی دفتر میں ایک سائل پٹواری کے پاس چلا جاتا ہے بندہ فائل لینے کے لیے، وہ وہاں سے جا کے کوئی فرد لینی ہے اور وہ کہتا لو انہیں پیسے دے دو، تو اس نے گویا کھانے کے تو پیسے لے لیے، حقیقت میں وہ تنخواہ لے رہا ہے، وہ بیٹھا، گورنمنٹ نے بٹھایا اس کو اس لیے وہ اس کا کام کر دے۔ تو اسی طرح کوئی بھی ضرورت مند پڑوس میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی آ جاتا ہے جی میری یہ ضرورت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے آج کل اڑوس پڑوس والے جو ٹھگ بن جاتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں اور روزانہ ہی ان کا طریقہ عادت بن جاتی۔ اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھنا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے۔ لیکن یہ ایک پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی زید بکر، میرے ملک کا بائیں غیر مسلم کا انسان ہو صحیح، وہ آپ کے پاس کسی کام کے لیے آیا ہے، آپ اس کا کام بے لوث ہو کے بڑی محبت کے ساتھ کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو رجا کے کھانا کھلا دیا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے اور اس سیٹ پہ مجھے میرے اللہ نے بٹھایا ہے، تو یہ ضرورت مند آ گیا ہے، اس کا کام کرو۔ اس کو آپ نے اگر کام کر دیا تو آپ نے اس کا کام کھانا کھلا دیا۔ تو یہ ہے وہ ولم نکن، یعنی وہ جہنم میں اس لیے ڈال دیے جائیں گے کہ ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا کہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو، مسکین سے مراد کمزور، عام طور پہ یتیم مسکین ہم اس کو ہی لیتے ہیں کہ جناب جس کا باپ مر گیا ہو وہ یتیم ہے، اور غریب ہو، ماں باپ کوئی نہیں ہے، وہ بیچارہ وہ مسکین۔ تو وہ مسکین اور غریب کو بھی اس لیے کہا گیا کہ وہ معاشرے میں کمزور ترین انسان ہوتا ہے۔ تو میں بڑا افسر ہوں، کسی جگہ محکمے میں ہوں، تو میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں وہ
کام سے آتے ہیں تو وہ کمزوری ہوتے ہیں، مجھ سے کم ہوتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں تو تبھی میرے پاس آتے ہیں نا۔ تو دوسروں کو کھانا کھلانا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا بلا شبہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ جو بندہ اس طرح اللہ کی مخلوق کے کام آئے تو وہ گویا اپنے اس کرسی کا شکریہ ادا کر لائے۔ زبان سے لاکھ آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، بڑی اچھی جاب مل گئی ہے میں نے، یہ آپ کی زبان شکر کر رہی ہے۔ حقیقی شکر اس وقت ہوگا جب آپ اس سیٹ پہ بیٹھ کے، اس جاب پہ بیٹھ کے، لوگ آئیں گے، ان کے آپ کام کرنے لگ جائیں گے بغیر لیے دیے، خالص لوجہ اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کام کرانے والا، لوگوں کے کام آنے والا بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کسی بندے کو، ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین میں کچھ جن کو ہم کتب کہتے ہیں نا، کتب اس لیے کہ لوگوں کا رجوع ان کے پاس ہوتا ہے، تو یہ ایک کتب بن جاتا ہے جب اس کے پاس لوگ اپنی ضروریات لے کے آتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس کے اختیار میں قلم کسی کا سائن کر دینا ہے، کسی کو دفتر میں کہہ کہ فلاں سے کام کرواؤ، فلاں سے کام کرواؤ، اس کا کام کر دینا ہے، کوئی جو بھی کام ہے تو وہ ہم کر دیتے ہیں، تو سمجھو آپ نے غریبوں کو کھانا کھلا دیا۔ اور قیدی کچھ خواہشات میں بیچارے پھنسے ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس کے قیدی ہوتے ہیں، چور مجرور آ گیا اس طرح کا کوئی اور، تو اس طرح کے مجبوروں کو، وہ قیدی بھی مجبور ہوتا ہے، ان کے بھی آپ کام آ جائیں۔ تو فرمایا خود کمانا خود کھانا، اگر حیوانیت ہے تو کمانے کے بعد خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا وہ چیز ہے جو کسی انسان کو حقیقی انسانیت کے درجے پہ پہنچا دیتی ہے۔ یاد رکھیے بہت اعلیٰ درجے کا، کمال درجے کا انسان وہی ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے منافع بخش ہے۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔